اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات نے اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر اور اس پہ گفتگو پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی۔ اس آیت کے ضمن میں کچھ واقعات بھی یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہوں گے، بس میں نے اس بات کے لیے کہ کچھ اپنے آپ کو ترغیب دوں، اس آیت کو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کچھ اور آیات بھی اس کے ضمن میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں، تاکہ اس تذکرے سے یہ بات اور پکی پختہ ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے، اور اس کے کچھ آداب اور کچھ چیزیں ایسی جن سے اللہ نے خاص طور پہ منع کیا، جس سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس بات کو ہم تازہ کریں۔ تو ترجمہ اس کا ہے کہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ، اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے۔ اس سے پہلے آیات میں کفار اور منکرین کے صدقات اور خیرات کو نہ قبول کرنے کی کہ اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں، کہ اگر ساری زمین کے برابر بھی اللہ کے راستے میں دے کے اپنی جان چھڑانا چاہیں تو وہ نہیں قبول ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کا ذکر کہ اللہ کے راستے میں جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ اپنی محبوب چیزیں خرچ کریں تاکہ نیکی کے کمال کو پا سکیں۔ حضرت تھانوی نے جو اس کی تفسیر میں لکھا کہ پہلے تو اس کی یہی کہ لفظ بر استعمال ہوا ہے، تنال البر، کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لفظ بر کے حقیقی معنی کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی اور اس سے کامل سبک دوشی اور احسان اور حسن سلوک کے معنی میں آتے ہیں۔ پھر لفظ بر جو ہے قرآن پاک میں اپنے ذمے عائد حقوق کو پوری طرح ادا کرنے میں بھی آئے ہیں، جیسے برم بوالدتی یا برم بوالدی، یعنی جنہوں نے جو اپنے والدین کے حقوق کو پورا ادا کرتے ہیں یا پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ پھر اس میں اسی لفظ سے ابرار، اس کی جمع، اس کو بھی قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کان کاسن من کاس کان مزاجہ کافورا، یا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ بر کی ضد جو ہے وہ فجور ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے کو لازم پکڑو، کیونکہ صدق بر کا ساتھی، اور وہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ فجور کا ساتھی، اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں۔ اس مذکورہ آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اعمال بر میں افضل ترین بر یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔
تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی اور اس سے پوری سبکدوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی محبوب اور پیاری چیزوں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا جائے۔ پھر اس آیت کے ضمن میں جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے کچھ واقعات جو مشہور و معروف ہیں، کہ ایک تو یہی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب باغ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں خرچ کر دو۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ صدقہ یا خیرات یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صرف غربا اور مساکین پہ ہی ضروری نہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل کو میں بھی جو خرچ کیا جائے وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ پھر اسی طرح حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جو ان کی باندی تھی، کنیز تھی، اس کو آزاد کر دیا کہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس طرح اور بھی واقعات ہیں اسی ضمن میں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی محبوب چیز یا اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی اس کمال نیکی کو پانے کے لیے کیسے اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیزیں خرچ کی۔ بس اس میں یعنی بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی علیہ رحمت نے یہ کہا کہ اس میں ضروری نہیں کہ چیز جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ بہت زیادہ قیمتی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ قیمتاً تو وہ بہت زیادہ نہ ہو لیکن آپ کسی شخص کو بہت محبوب ہو، یعنی جس کو خرچ کرنے پہ یہ میری بات ہے، یعنی مطلب اپنے لفظ ہے یا میرے خیال میں کہ جس بات سے ایک دل پہ ہاتھ پڑتا ہو کہ یار یہ چیز میں اللہ کے راستے میں دے دوں، تھوڑا سا اس پہ ایک دل پہ ایک ہاتھ پڑتا ہو، ایک گرفت آتی ہو کہ یہ بھی دے دوں، تو وہ چیز بے شک قیمتاً کوئی زیادہ نہ ہو لیکن وہی محبوب چیز جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس سے یعنی وہ نیکی کی جو اعلیٰ کمال ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، یعنی اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے عمدہ چیزوں کو چھانٹ کر اس میں خرچ کرو، اور ردی چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کر دو، حالانکہ وہ چیزیں اگر تمہارے حق کے بدلے میں تمہیں دی جائیں تو تمہیں ہرگز قبول نہ کرو بجز اس کے کہ کسی وجہ سے چشم پوشی کر جاؤ۔ یعنی یہ کہ اب کسی کا یعنی باغ کی مثال دیتا ہوں کہ باغ کی تڑوائی ہوئی، فصل آئی تو اس میں سے جو گلا سڑا پھل یا جو نقصان زدہ پھل وہ چھانٹ لے کہ چلو یہ اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ طیب کا جو ترجمہ یا تفسیر بزرگوں نے کی ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو اعلیٰ اور عمدہ بھی اور ایک حلال بھی، کہ وہ پاک ہو، یعنی ظاہر ہے وہ جو حرام ہے یا جس میں یعنی ناجائز ہے وہ تو خود ہی ناپاک ہے، تو طیب کا مطلب دونوں طرح ہی ہے، لیکن اس میں بہرحال یہ بھی ہے کہ چھانٹ کے
ردی چیزیں اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ خراب اور بیکار چیزوں کا انتخاب کر کے صدقہ کرنا مقبول نہیں، بلکہ صدقہ مقبولہ جس پر مکمل ثواب ملتا ہے وہی ہے جو محبوب اور پیاری چیزوں میں سے خرچ کرے، یا کم از کم خرچ کرتے ہوئے وہ تو ہو کہ اس میں سے جو مال اترا ہے، جو فصل آئی ہے، جو چیزیں ہیں گھر میں، تو وہ یہ نہ ہو کہ چلو ساڈے لیے بیکار ہے۔ ویسے یہ آگے آئے گا کہ اس بیکار چیز پہ بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اچھا، دوسرا حضرت تھانوی علیہ رحمت نے فرمایا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ مما سے اشارہ کر دیا گیا کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب ہوں وہ ساری کی ساری اللہ کے راہ میں دے دی جائیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرو اس میں سے اچھی چیز خرچ کرو، یعنی جتنا بھی خرچ کرنا ہے ظاہر ہے اچھی سب تمام چیزیں جو پسندیدہ ہیں اس کے خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ مما کے لفظ کی تشریح حضرت نے یہ کی کہ اس میں سے جو پسندیدہ چیزیں، مثلا 10 چیزیں پسندیدہ ہیں تو اس میں سے کوئی 1-2 اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ پھر یہ ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی بڑی قیمت، جیسے پہلے یہ بات ہو گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے وہ اگرچہ کھجور کا ایک دانہ بھی ہو اور اس سے بھی انسان اس ثواب عظیم اور بر کامل کا مستحق ہو جاتا ہے جس کا اس آیت میں وعدہ کیا۔ پھر اسی طرح اس میں جس خیر عظیم و بر کا ذکر کیا اس سے وہ غریب لوگ محروم ہو جائیں۔ تو جن کے پاس مال خرچ کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ آیت میں یہ فرمایا گا کہ خیر عظیم بغیر محبوب مال خرچ کیے حاصل نہیں ہو سکتی، اور فقراء اور مساکین کے پاس مال ہی نہیں جس کے ذریعے ان کی یہاں تک رسائی ہو۔ لیکن غور کیا جائے تو آیت کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ خیر عظیم کسی دوسرے ذریعے سے، مثلا عبادات، ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور کثرت نوافل سے بھی حاصل کی جا سکتی۔ اس لیے فقراء اور غرباء کو بھی یہ خیر عظیم دوسرے ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں صراحتاً بھی یہ مضمون آیا۔ پھر مال محبوب سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی دوسری آیات سے معلوم ہوا کہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے کام میں آ رہی ہو اور اس کو اس چیز کی حاجت بھی ہو، فالتو اور بیکار ہی نہ ہو۔ قرآن کریم میں سورہ دہر میں یہ ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، یعنی اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو حاجت مند کو کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کھانے کی خود ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر غالباً یہ سورہ ممتحنہ میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اللہ کے مقبول بندے اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے، یعنی چیزوں کی ضرورت انہیں ہوتی ہے لیکن اپنے بھائی کی، کسی مسکین کی، کسی آواز لگانے والے کی ضرورت کو مقدم رکھ کے اس کو اپنی ضرورت کی چیزیں بھی دے دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں بھی صحابہ کرام کی بے شمار مثالیں ہیں کہ کھانا رکھ کے بیٹھے تھے، کسی نے آواز لگائی اور وہی کھانا تھا اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ پھر آخری بات جو ہے کہ فالتو سامان اور حاجت سے زائد چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ آیت میں یہ بتلایا گیا کہ خیر کامل اور ثواب عظیم اور صف ابرار میں داخلہ اس پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا
کہ ضرورت سے زائد فالتو مال خرچ کرنے والے کو کوئی ثواب ہی نہ ملے گا، بلکہ آیت کے آخر میں یہ جو ارشاد ہے کہ ما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، یعنی تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ آیت کے اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ خیر کامل اور صف ابرار میں داخلہ خاص محبوب چیز خرچ کرنے پر موقوف ہے، لیکن مطلق ثواب سے کوئی صدقہ خالی نہیں، خواہ محبوب چیز خرچ کریں یا زائد اور فالتو اشیاء۔ ہاں مگر وہ اور ممنوع یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کر لے کہ جب خرچ کرے فالتو اور خراب چیز کو خرچ کرے۔ یعنی دو چیزیں اس میں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نیت ہی یہ ہو کہ جڑی بیکار ہے وہ اللہ کے راہ میں دینی ہے، تو وہ تو پھر قبول نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کسی کے پاس فالتو چیزیں ہیں، جیسے پرانے کپڑے ہیں یا اپنے استعمال میں چیزیں نہیں ہیں، اچھا مال بھی نئی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ فالتو چیز اس لیے پڑی رہے کہ ہمارے استعمال میں نہیں اور اللہ کے راہ میں دینی نہیں، کہ یہ فالتو ہے، تو وہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ تو اپنی ضرورت سے زائد چیزیں، بچا ہوا کھانا یا پرانے کپڑے یا عیب دار برتن یا استعمالی چیزیں بھی خیرات میں دے دیتا ہے، وہ ان چیزوں کا صدقہ کرنے سے کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس پر بھی ضرور ثواب ملے گا، اور محبوب چیزوں کے خرچ کرنے پر اس کو خیر عظیم حاصل ہوگا۔ یعنی دونوں طرح کی چیزیں اللہ کی راستے میں، یعنی اس بات سے، اس آیت سے ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ فالتو اور بیکار چیز خرچ کرنے سے شاید کوئی ثواب ہی نہیں ملتا۔ نہیں، ثواب تو ملتا ہے، لیکن خیر عظیم یا نیکی کا جو کمال ہے وہ اپنی محبوب چیز ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ اور آخر میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے، تو یعنی جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، تو پھر وہ یعنی اللہ کو پورا علم ہے کہ کس نیت سے خرچ کی ہے، آیا وہ چیز بیکار سمجھ کے خرچ کی گئی ہے یا کارآمد سمجھ کے کی گئی ہے۔ پھر وہ ایک اسی خرچ کے بارے میں اللہ کی جو خاص رحمتیں ہیں ان کا ذکر سورہ بقرہ کی بلکہ 2 رکوع جو ہیں پورے اسی بات پہ ہیں کہ خرچ کرنے کے کیا آداب ہیں اور کیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اس کا کیا اللہ کے ہاں۔ تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ایسے ہے کہ جیسے کوئی ایک دانہ بوئے اور اس میں سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال یعنی ہر جو شاخ ہے اس پہ 100 دانے لگے، اور پھر اللہ جس کو چاہے اس سے بھی بڑھا دے، یعنی ایک چیز خرچ کرنے کا 700 گنا یہاں ثواب، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کا چاہیں اس سے بھی، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی کچھ باتیں ہیں کہ ان لوگوں کا مال الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا ذلا، کہ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ایسے خرچ جس میں احسان نہیں جتلاتے اور جس میں اذیت شامل نہیں کرتے۔ 2 باتیں ہیں، ایک ہے کہ دیتے وقت اگلے کی توہین بھی کی جائے کہ اے لو تسی ہر ویلے تو ہم سے منگن دی عادت پئی، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔
اور دوسرا یہ کہ احسان جتلائیں کہ اسی تے تو بڑا مال آپ پہ خرچ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ ہماری کوئی اس کے جواب میں کوئی خدمت خاطر نہیں کرتے، ہمارا احسان نہیں مانتے، ہر وقت ہمارے احسانوں کے بوجھ تلے نہیں دبے رہتے، آپ تو نا حق شناس ہیں، نا شکر گزار ہیں، یعنی ہمارے شکر گزار بنے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سورہ دہر میں آیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے تو آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تو اس کے عوض کوئی جزا یا کوئی شکریہ بھی کے روادار بھی نہیں ہے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک تعریف کی کہ یہ طرز عمل ایک اچھا طرز عمل ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اجر اس کے لیے ہے جس صدقے میں، جس خیرات میں احسان شناسی نہ ہو، یعنی احسان نہ جتلایا جائے اور اذیتیں شامل نہ کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں قول معروف خیر من صدقۃ، یعنی اس اذیت والے صدقے سے تو وہ صدقہ زیادہ بہتر ہے، وہ یعنی قول میٹھا بول، کہ اذیت شامل کرنے کی بجائے کہ میٹھا بول بھی نہیں میرے کو نہیں ہے، میری جیب خالی ہے، میں نہیں دے سکتا، یہ اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس میں اس آیت کی آخری جو بات ہے واللہ غنی حلیم، کہ اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، یعنی اللہ غنی ہے، دینا چاہے تو خود اسے ہی دے دے، تمہارے ذریعے سے دلوانے کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چونکہ امتحان ہے تو اس لیے کسی کو محروم رکھا، کسی کو دیا، دینے والے کا یہ ٹیسٹ کہ وہ کیا کرتا ہے اور لینے والے کا ٹیسٹ کہ وہ کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس بات سے جو خرچ بھی ہم کریں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ اس میں اذیت بھی ہمارا طرز عمل بعض اوقات ہوتا ہے، اور پھر یہ تو ہم سارے ہی چاہتے ہیں کہ جسے کچھ دیا ہے وہ سانو کو چوک چوک کے سلام کرے۔ اس آیت میں ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جی تو یہ بھی نہیں کہنے تم ہم کو شکریہ جی بڑی مہربانی، یعنی یہ طرز عمل ہونا چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اس میں پھر دوسری طرح، وہاں تو یہ ہے کہ ان کا اجر قبول ہوگا جو تکلیف نہیں دیتے اور مطلب احسان نہیں جتلاتے، تو یہاں یہ کہا کہ اے ایمان والو اپنے صدقے اس طرح ضائع نہ کرو، اپنی خیرات اس طرح ضائع نہ کرو کہ لوگوں کو اذیتیں شامل کر لو یا لوگوں کو بے احسان جتلاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں کہ ایسے صدقے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پتھر پہ کچھ مٹی تھی، بارش ہوئی تو صاف ہو گیا، نہ اس بارش سے کچھ اگا نہ کچھ فائدہ ہوا۔ پھر اسی طرح ہے کہ وہ اچھا اور طیب مال والی بات ہو گئی کہ اللہ کے راستے میں خراب چیز نہ دو۔ پھر یہ ہے کہ صدقہ، یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی خیرات ہے چھپا کے کرنی چاہیے، یا وہ حدیث بھی ہیں کہ ایسے دو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو پتہ نہ چلے، لیکن وہ بھی ہیں کہ اگر ظاہر کر کے بھی دو تو اس میں بھی کوئی صدقہ جو ہے ہاں جی ظاہر کر کے دو یا چھپا کے دو، بات یہی ہے کہ چھپانے میں کیا نیت ہو اور ظاہر کرنے میں کیا نیت ہو، دونوں شکلوں میں اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے۔ اگر اس میں نیت ریا کی ہے، یعنی ایک تو صدقہ ضائع ہوتا ہے اسے یعنی اذیت شامل کرنے سے، ایک صدقہ ضائع ہوتا ہے احسان جتلانے سے، جس کو دیا اس پہ احسان جتلائے، تیسرا صدقہ ضائع ہوتا ہے ریا سے، وہ چھپا کے دینے میں ایسی ریا شامل ہو
کہ دل میں یہ ہو کہ لوگ کہیں جی بڑا چھپا چھپا کے دیتا ہے، دل میں یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں ویسے چھپا چھپا کے دے رہا ہوں، یا یہ ہو کہ ظاہر جب دے رہا ہے تو اس وقت یہ ہو کہ 10 20 100 50 میں پتہ چلے گیا، جیسے انہوں آج کل رواج ہے کہ وہ تصویریں کھنچواتے ہیں اور پھر اس کو، یعنی ایک تو اس کی توہین جس کو دیا ہے غریب کی، اور پھر وہ اپنے فیس بکوں پہ اور اپنے میڈیا پہ لگا دیتے ہیں کہ جیسے یہ صدقہ کیتا، جس کو دکھا رہے ہیں، جس کے لیے دے رہے ہیں اس کو تو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ اس بندے سے پھر ملاقات نہیں ہونی جس نے کوئی مال خرچ کرنا ہے، آپ نے وہ لینے کے لیے کھڑا ہے، تو آپ سوچیں کہ جی میں تو چھپا کے دینا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر کر کے بھی دیں، یا بعض کا ترغیب ہوتی ہے کہ میں کچھ دوں گا تو شاید کسی اور کو بھی ترغیب ہو جائے، تو ایسی حالت میں ظاہر کر کے دینا بھی کوئی برائی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو خرچ کریں کہ جو گھروں میں محصور بیٹھے ہیں یا اللہ کے راستے میں محصور بیٹھے، یعنی چمٹ چمٹ کے نہیں مانگتے۔ ایک لوگ نے بھی تھوڑی کپڑے کھینچ لیں دیں، ایک ہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، اس کا بھی پتہ چلانا چاہیے۔ یہ ایک بڑی ہمارے کمزوری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ لوگ جو واقعتاً مستحق تو ہیں لیکن وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، یعنی عام آدمی ہے جس کو جو، یعنی جہال سے مراد یہ ہے کہ جس کو علم نہیں، وہ یہ سمجھے کہ یہ تو بڑا غنی آدمی ہے، یہ کوئی محتاج نہیں ہے، لیکن وہ عادت نہیں ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا کہ نہ مانگو، تو اب وہ ان کا ہاتھ پھیلانے کی عادت نہیں ہے، لیکن وہ ویسے ضرورت مند ہے، تو اس کا بھی پتہ چلائیں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ارد گرد عزیز رشتہ دار ہمسائے جو بھی جس بھی سرکل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سرکل میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون لوگ جو ہیں وہ ضرورت مند ہیں، کیونکہ ان ضرورت مندوں کی جو نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس کا بھی ذمہ داری ہم پہ ہی ہے، کسی اور پہ نہیں۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے یہ اسی پہ ذمہ داری ہے۔ پہلے اب تو مصیبت یہ ہوگی نا کہ محلوں میں کہ کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں، پہلے تو سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ارد گرد کون کس حیثیت کا آدمی ہے، پھر لوگ اس کی مدد کرتے تھے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب تو یہ ہو گیا نا کہ ہر کوئی اپنے دنیا میں مگن ہے، تو اس لیے اس کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے جس سرکل میں موو کرتے ہیں، کوئی دفتروں میں، کوئی کاروبار میں، کوئی گھروں میں، ارد گرد جو رہتے ہیں یا رشتہ داروں میں، کئی ہوتے ہیں جی کہ خرچ کرنے تو چلے گا جی وہ ڈی جی خاں، تو خاص رشتہ دار عزیز جو ہیں وہ بیچارے محتاج بیٹھے ہیں، وہ ایک پیسے کو تنگ ہے۔ یہ بھی ایک رواج ہو گیا کہ اجتماعی جو ہے خرچ جو ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ چیز نہیں بھائی۔ وہ جو ٹھیک ہے کہ کسی مصیبت میں لوگ ہیں تو ان کی مدد کے لیے دور دور تک پہنچنا بھی اچھی نیکی کی بات ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا عزیز رشتہ دار، ترتیب تو یہ ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے نہ نیچے کو لگتا ہے نہ اوپر، نہ اولاد کو نہ ماں باپ کو خرچ کریں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن بہن بھائیوں پہ تو خیرات زکوٰۃ ہر چیز لگتی ہے۔ اب بہن بھائیوں کا سرکل ہے کہ اس میں کوئی غریب ہے تو اس پہ خرچ کرے، چچا زاد، ماموں زاد، پھر اس طرح سرکل بڑھتا جاتا ہے رشتہ داروں کا۔ اسی طرح ہمسایوں میں جو قریبی ہے، جیسے وہ کل پڑھ رہے تھے ذوی القربیٰ وجار الجنب وصاحب الجنب، ایک قریبی ایک دور کا، یا جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب، یعنی جو جار الجنب جو ہے وہ ہے کہ
کہ جو رشتہ دار بھی اور ہمسایہ بھی ہے۔ تو یہ حقوق اس طرح ہیں ہمارے ہاں۔ اچھا، پھر یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضل، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، تم سے وعدے کرتا ہے تنگ دستی اور فواحش کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے مغفرت کی طرف اور اپنے فضل کی طرف۔ اب خرچ کرنے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اندر سے ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو آپ بھوکا مر جائے گا، تیرے کو تو پیسے ہیں، نکال مجھے پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، خرچ کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ کوئی ضرورت مند آ گیا، کوئی ایسا عزیز رشتہ دار، لیکن وہ کہتا کل تواڈے بیماری آ گئی یا تینوں کو مصیبت پی گئی، پھر کتوں لیں؟ یعنی یہ نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کریں، جیسے اللہ نے کہا کہ مغفرۃ منہ فضلا، اپنے فضل پہ بھروسہ کریں کہ اللہ دے اختیار سے میں خرچ کر رہا تو ہو سکتا کل میں کچھ ہوگا ہی نہ۔ جس بات سے یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے اس کا ظہور ہی نہ ہو، اللہ کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات بھی کہ شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے بندے کو کہ تو تے اینے پیسے خرچ کرتے تو تے آپ کو کھا ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ اپنی ضروریات کا خیال نہ رکھے۔ وہ تو ظاہر ہے کاملین جیسے صوفیہ بڑے گزرے ہیں کہ وہ جیسے وہ مشہور ہے کہ خیریت دی زکوٰۃ ہے جی، طریقت دی حقیقت دی زکوٰۃ، وہ ٹھیک ہے بات، اور اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہ کاملین کی ہیں۔ عام آدمی جنہوں یہ ابھی شام نو جے فقر آ گیا، فاقہ آ گیا تو وہ مک جائے گا، وہ دلی تو نہیں ہے۔ وہ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ 1 سال کے، مطلب وہ اس وقت جیسے تھا کہ گندم سٹور کرنا یہ توکل کے خلاف بھی نہیں اور منع بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایک اطمینان ہوتا ہے۔ جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا تھا کہ اللہ سے وہ معاہدہ کی دعا کریں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ اطمینان ہو جائے تو پھر اللہ اللہ رام نہ بہ کے کریے۔ تو یہ اطمینان جو ہے بہرحال یہ ہے، اس میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہی ہر بندے کا تو یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کل مال وصول کر لیا غزوہ تبوک پہ، ایک اور صحابی رسول اسی طرح لے گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے پھینک دیا کہ اپنے گھر والوں کو کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، کیونکہ یہ تھا کہ ان کے اور ان کے گھر والے اس سطح کے ہیں کہ بعد میں اللہ اور رسول پہ کوئی گلے شکوے پیدا نہیں ہوں گے، کوئی روئیں پیٹیں گے نہیں۔ لیکن اس صحابی کے گھر والوں کی سطح یا اس کی اپنی ذاتی سطح حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہوں گے کہ وہ نہیں تھی کہ سارا مال خرچ کرنے پہ بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر ایک اور چیز ہے جی، وہ چلے آخری، اب میں نے یہ کچھ آیات نوٹ کی تھیں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ عہد کیا تھا اللہ سے اگر دیوے اللہ ہم کو اپنے فضل سے تو ہم ضرور خیرات کریں گے، اور ہم ہیں خیرات کریں گے اور ہم ہوں گے نیک، یعنی نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب دیا ان کو اپنے فضل سے، باخلوا بہ وتولوا ہم معرضون، تو اس میں بخل کیا اور پھر منہ موڑ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ جو انسانوں کے ساتھ ہے یہ مختلف پیرایوں میں کیا ہے۔ ایک تو یہ مال کے صدقے میں، ایک یہ کہ جب مصیبت آتی ہے، کسی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں تو اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں مشرکین کے ساتھ
کہ جب وہ اس سے نجات دیتے ہیں تو پھر اپنے لات منات کو پوجنے لگ جاتے ہیں، اس کی نعرے مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایک یہ صدقے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بھی واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ ہمیں مالدار کر دے، ہم آپ کے راستے میں خرچ کریں گے اور نیکوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ نے دے دیا، پھر جب دے دیا تو پھر اب وہ ہاتھ پڑتا ہے، وہی دل پہ ہاتھ پڑتا ہے کہ یار مال اللہ کے راستے میں۔ وہ کئی لوگ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک ہماری وہ یعنی علاقے میں کہ ایک بندے کا جانور گم ہو گیا، تو وہ تلاش کرنے نکلے تو نہیں مل رہا تھا، تو اس نے کہا یا بابا فرید یہ لب جاتے ایک پیر تیرا، اگے گئے نہیں ملا، دوسرا پیر دوسرے کو، تیسرا تیسرے کو، چوتھا چوتھے کو، جب سب بانٹ دیے پیروں کو بزرگوں کو، تو وہ بیٹا والا کہتا بھی ابا جی گھر چلیے، جانور تو ہم نے سب دے دیے بزرگوں کو، سارا ہی بانٹ دیا، تو اب مل بھی گیا تو انہوں نے دیا، پھر سانوں تو کچھ نہیں لبنا، تو ہم کیا کریں، اس نے دھکے کھا گئے۔ انہوں نے کہا پتر لب تے لین دے، پھر دینا تو میں ہی ہوں۔ تو یہ ایک بات ہوتی ہے، اللہ کو تو پتہ ہے دلوں کے حالوں کا، لیکن اللہ یعنی بندوں کی آزمائش ہی اسی طرح کرتے ہیں کہ بندے پہلے یہ اللہ سے کرتے ہیں، تو اس لیے اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ دوستوں سے بھی ایک درخواست اسی ضمن میں کہ بعض اوقات کوئی مصیبت آتی ہے، ہم اللہ سے کوئی دعا درخواست کرتے ہیں کہ یہ ٹال دے، پھر اللہ سے کوئی وعدے کر لیتے ہیں کہ اللہ جی نافرمانی نہیں کروں گا، نماز پڑھوں گا، کوئی ذکر اذکار کروں گا، اور مصیبت ٹال گئی، اب پھر بھول گئے۔ یعنی یہ بات تو کئی دوستوں کے ساتھ، یعنی میرے جو علم میں ہے میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ ایسا ہوا، پھر مصیبت آ گئی، پھر وہ اللہ سے رجوع شروع ہو گیا، پھر وہ مصیبت ٹال گئی، پھر اللہ کو بھج گیا۔ وہ ایک سے دو سے تو میں نے کہا کہ اب اللہ کو آپ سے محبت ہے، اب اللہ کیا کرے، اللہ کو آپ سے محبت ہے، آپ اللہ سے بھاگ دیں، اللہ پھر کو مصیبت بھیج دیتا ہے، پھر تسی وعدے بودے کر کے واپس آؤندے جے، پھر مکر جاندے جے، پھر اللہ بھیج دیتا ہے۔ تو اس وقت سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے منہ موڑ لے۔ تو اسی طرح یہ جو مال کی اللہ تعالیٰ سے وعدے ہیں، یہ ساری چیزوں پہ ہی لگتے ہیں۔ جو بھی ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ جی اس طرح کر دیو، میں کریا کراں گا، ہے جی میں سجدے سے نہیں اٹھوں گا، ایک تو اللہ سے مطلب یہ چیزیں جب ہم اللہ سے کرتے ہیں وعدے وعید اور وہ چیز ہو جائے تو پھر اس کو بہت پختگی سے، بہت پابندی سے کوشش کرنی چاہیے۔ میں بھی کروں، میں بھی جو کوتاہیاں کرتا ہوں اس معاملے میں، میں بھی اس سے بچوں، ٹھیک۔ تو یہ بات جب مال ملا نہیں ہوتا اس وقت تو بندہ کہتا ₹1,00,000 مل جائے، اللہ جی 50,000 دے دیا، اللہ نے لاکھ دی بنے گا 5 لاکھ دیتا ہوں، وہ 50,000 بھی جرمانہ لگتا ہے، وہ بھی تاوان لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، بس میرا حوصلہ نہیں، حضور ایک ہمارے اللہ تعالیٰ کے ایک اللہ کے بندے کا واقعہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میرا حوصلہ نہیں اس بات کو بیان کرنے کا، بس اللہ سے ہم ڈریں، کیونکہ اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آیات اتر رہی تھی اور اللہ کے احکامات آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر صدقہ لینا منع فرما دیا، اس کا قبول ہی نہیں کرنا، پھر وہ آگے ڈر کے، لیکن پھر روک دیا گیا۔ اب تو کوئی آیات اترتی نہیں، لیکن وہ جو واقعات ہیں انہی سے ہم خوف صدا کو، ڈر کو اپنے اندر اللہ کی خشیت پیدا کریں کہ ایسا ہو جائے تو ہمیں تو علم بھی نہیں ہونا۔ تو
تو اس لیے اس بات کی بہت زیادہ تاکید کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے راستے میں کچھ مال خرچ کریں۔ اور محبوب چیز تو میں بھی جائزہ لیتا ہوں تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے جو پسند ہو میں نے اللہ کے راستے میں دی ہو، مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی دے کہ کم از کم زندگی میں 1 یا 2 بار تو ایسی چیز دے دیں کہ جہدے نال دل تے ہاتھ پوے، ہیں جی، کھچ پوے، تکلیف ہوئے نفس نو پوری طرح ایک باری، وہ تو 1 آدھ 2 دفعہ تو چلیں زندگی میں کر دیں تاکہ اللہ کے ہاں یہ تو سرخرو ہوں کہ اللہ ہم اس میں بھی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ اے اللہ کریم یہ جو باتیں کی ہیں جس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو مجھے معاف فرمانا، اے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ کریم اپنی محبوب پسندیدہ چیزیں آپ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ جائیں جو ہمیں فقر کی اور اس طرح مختلف چیزوں کے ڈراوے دیتا ہے۔ آپ کے فضل پہ ہمارا بھروسہ ہو، آپ کے فضل پہ ہماری نظر ہو، آپ کی رحمتوں سے آپ پہ ہماری نظر ہو، اور ہم اچھی چیزیں اور خیر کثیر اکٹھا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمیں اللہ توفیق دے دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، اے اللہ کریم معاف فرما، اور جن باتوں سے صدقہ ضائع ہوتا ہے اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ریا سے بھی بچا اے اللہ، ہر معاملے میں ریا سے بچا اے اللہ۔ بعض اوقات ہم باتیں کر دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی یا ارحم الراحمین۔